نوع انسانی کی فلاح کے لیے آج تک کی جانے والی تمام کاوشیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے مسلسل جستجو اور تحقیق کی مرہون منت ہیں۔ تحقیق کی بدولت آج انسان نے کائنات کو مسخر کرنے کا حوصلہ کیا۔ بات تحقیق کی ہو رہی ہے تو صحت کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت انسان کا انسان پر سب سے بڑا احسان ہے۔ طب دق یا ٹی بی ہی کو لے لیں، پاکستان کا شمار اس سے متاثر ہونے والے ممالک میں 5واں اور ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی سے متاثر ہونے والوں میں 4تھا ہے۔ ٹی بی ہی کی ایک قسم لیٹنٹ ٹی بی کہلاتی ہے۔ اس کے جراثیم ضروری نہیں کہ جسم میں داخل ہونے کے بعد انسان کو بیمار کر دیں، یہ خاموش یا خوابیدہ حالت میں برسوں پڑے رہ سکتے ہیں، مگر مدافعتی نظام کمزور ہونے کی صورت میں یہ فعال ہو کر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ صورتحال تکلیف دہ تو ہے، مگر کہتے ہیں جہاں درد ہے وہاں چارہ گر بھی ہے۔ درد اور چارہ گر کے اٹوٹ ساتھ کو نبھاتے ہوئے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی ڈاکٹر سدرا یونس نے کوئن میری یونیورسٹی لندن کے اشتراک سے ٹی بی کی اس قسم کی تشخیص کے لیے جو ریسرچ کی ہے وہ ٹی بی کے سدباب کے سلسلے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ٹی بی کے بارے میں تو آلموسٹ سب لوگ جان چکے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ لیٹنٹ ٹی بی کیا چیز ہے؟ ٹیوبرکلوسس ایک جراثیم مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیٹنٹ ٹی بی انفیکٹڈ پرسن میں ایم ٹی بی جراثیم تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ علامات ظاہر نہیں کرتا، جیسے کہ اس کے اندر کھانسی کا ظاہر ہونا، وزن کم ہونا، ایسے کوئی بھی علامت شو نہیں ہوتی۔ تو یہ بتائیے کہ پھر یہ ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے؟ موجودہ حالات میں لیٹنٹ ٹی بی انفیکشن کو ڈائگنوز کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ ٹی ایس ٹی اور دوسرا ایگرا ہے۔ یہ دونوں ٹیسٹ 100% ایکوریٹ نہیں ہیں، مطلب ان کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی بہت کم ہے۔ آپ کی جو تحقیق ہے وہ کس طرح معاون ثابت ہوگی اس کی ایریڈیکیشن میں؟ ہم نے جو ٹیسٹ دریافت کیا ہے اس کے اندر 100% ایکوریسی کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک پرسن کے اندر جراثیم موجود ہے یا نہیں موجود۔ یہ ہائیلی سینسٹیو اور اسپیسیفک ٹیسٹ ہے، اور حتیٰ کہ ایک سنگل جراثیم بھی اگر کسی کی باڈی کے موجود ہوگا تو اس ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا جراثیم موجود ہے۔ The findings of our research essentially show that we can detect the bacteria which cause TB in the bloodstream of people with latent TB infection. This is a major scientific advance, and what it does is it opens the door to potentially the development of a new generation of diagnostic tests for latent TB, which rely on detection of the bacteria itself rather than detection of the immune response to the bacteria. طب دق یا ٹی بی ایک متعدی یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، مگر عموماً پھیپھڑوں کو نشانہ بناتی ہے۔ بلغم زدہ کھانسی ٹی بی کی خاص علامت ہے۔ شدید صورتحال میں کھانسی کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کے کھانسنے یا چھینکنے سے لعاب کے ننھے قطروں کے ساتھ جراثیم فضا میں شامل ہو جاتے ہیں، جو اسی ماحول میں سانس لینے والے کسی بھی فرد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ٹی بی کی عمومی علامات میں بخار، جسم میں کپ کپی طاری ہونا، سوتے میں پسینے میں ڈوب جانا، بھوک کا ختم ہو جانا، وزن میں کمی اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انگلیوں اور ناخنوں کے اطراف سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں سالانہ 15 لاکھ افراد ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ The World Health Organization has a target to eliminate tuberculosis in all countries of the world by the year 2050. But TB modeling exercises indicate that this can only be achieved by controlling latent tuberculosis as well as by the current strategy of controlling active TB. دنیا بھر میں 1/4 لوگ لیٹنٹ ٹی بی انفیکشن سے متاثر ہیں، اور پاکستان میں چونکہ ٹی بی کا برڈن بہت زیادہ ہے تو یہ شرح 2 سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ہر سال ٹی بی کے 5,10,000 نئے مریض سامنے آتے ہیں۔ ان میں 15,000 مریض ٹی بی کے مخصوص ادویات سے شفا یاب نہیں ہوتے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 45,000 افراد ٹی بی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ پاکستان میں ٹی بی کے پھیلاؤ کی کئی وجوہ ہیں، جس میں غربت، پسماندگی، صفائی کا فقدان اور تعلیم کی کمی اور علاج میں لاپرواہی شامل ہے۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے طبیعت زیادہ بگڑ جانے کی صورت میں شہر کا رخ کرتے ہیں۔ شہری علاقوں میں بھی اکثر کھانسی یا بخار کی صورت میں میڈیکل اسٹور سے خود ہی دوائیں خرید کر علاج شروع کیا جاتا ہے۔ طبیعت بہتر نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابتدا میں کھانسی اور بخار کی ہی دوا دیتے ہیں۔ کئی ہفتے اور بعض اوقات کئی ماہ گزر جاتے ہیں، یوں ٹی بی کی تشخیص میں تاخیر ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ فالو اپ کا کوئی مناسب نظام نہیں ہے۔ ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے اگر پابندی سے علاج کیا جائے، جبکہ شعبے میں ہونے والی مسلسل تحقیق کی بدولت ناممکن کو ممکن بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے طبی ماہرین اس سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔